اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ الحجرات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ میری ہیلپ کیجیے گا. ہم نے کل آخری آیت کون سی پڑھی تھی؟ انما المؤمنون اخوہ والی، یا یہ بتا سکتا ہے؟ 11ویں مذاق اڑانے والی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد والے. تو آیت نمبر 11 کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ذہنوں میں ایک دفعہ تازہ ہو جائے. اور آج کیونکہ آخری شب ہے تو ہم اس سورت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اس طرح سے فرمایا ہے: ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی مذاق نہ اڑائے ان کا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو. ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا برا ہے، نامناسب ہے. اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے بس وہی لوگ ظالم ہیں. آیت نمبر 12 میں 3 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ان کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تینوں ایسے کام ہیں جو پیچھے بیان ہوئے: تمسخر، برے ناموں سے پکارنا، عیب لگانا لوگوں پر. یہ چیزیں اور یہ جو اس آیت میں بیان ہو رہی ان میں سے پہلی چیز ہے گمان کرنا. یعنی ہمارے پاس کوئی یقین والی دلیل نہیں ہے، ہم خود سے کچھ دیکھتے ہیں اور اپنے ذہن میں ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس کی وجہ یہ ہوگی، ضرور یہ وجہ ہوگی. ہمارے پاس حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. تو یہ گمان کرنا اللہ نے ذکر فرمایا. اور دوسری چیز تجسس، تو میں لگے رہنا، لوگوں کے معاملات اندر گھسنے کی کوشش کرنا، جاننے کی کوشش کرنا. پہلے انسان یہ سٹیپ، یہ 3 جو ذکر ہوں یہ تینوں سٹیپس ہیں، 3 سیڑھی ہیں. پہلے بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے، پھر اپنے ذہن میں ایک گمان بنا لیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر شیطان اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، پھر وہ کہتا ہے میں پتہ کروں بات ہے کیا، اور اندر گھستا ہے. لوگوں کے نجی مسائل میں، ذاتی مسائل میں، دوستوں کا کبھی آپس میں تھوڑا سا ناچاکی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے مجھے پتہ چلے. گھروں کے اندر کبھی کوئی جھگڑا، کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی، رشتہ داروں کی، تو تجسس کرتا ہے. اور تجسس کرنے کے بعد تیسری چیز جس کا نام لیا، پھر غیبت شروع کر دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی، گمان، پھر تجسس
اور یہ جب تجسس کر لیا، لوگوں کے معاملات کے اندر جاننے کی کوشش کی، جب جان لیا تو پھر کیا کرتا؟ اللہ کے لیے تھوڑی یہ کام کیا تھا، پھر وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے، محفلوں میں بیٹھ کے وہی کام کرتا ہے جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ توجہ کریں، غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی شخص کا کسی محفل میں جس میں وہ خود موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کو پتہ چلے تو اس کو اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، یہ غیبت ہے۔ اور یہ جو بات کی گئی ہے اگرچہ واقعاً اس میں موجود ہو، توجہ کر، یعنی ایک بندے کی برائی کی گئی ہے کسی محفل میں اس کی غیر موجودگی میں، اور وہ برائی حقیقت میں ہے اس میں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر جو برائی کی گئی ہے وہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ غیبت سے بھی اوپر کی چیز ہے، اور یہ تہمت ہے۔ اور بعض لوگوں کو شیطان غیبت کروانے کے لیے ایک جملہ سکھایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے بھی ہو تو میں کر لوں گا، یہ شیطانی جملہ ہے، میں اس کے منہ پہ بھی بات کر لوں گا، تو منہ پہ کر لوں گا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ منہ پہ ہی کر، تاکہ وہ اپنے آپ کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے تو ڈیفینڈ تو کر سکے، ابھی تو وہ اپنے دفاع کے لیے موجود ہی نہیں، لہذا یہ جملہ کہ جس کے منہ سے یہ نکلے پتہ سمجھ جائے کہ شیطان بول رہا ہے اس کے منہ سے، اور پھر اپنا دامن بچائے، کیونکہ پھر جو سنتے ہیں غیبت وہ بھی اسی کھاتا، ان کا وہی لکھا جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایک بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، اس کی برائی ہوئی، لوگوں نے سنی، کم سے کم نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے مزاج ایسے ہوتے ہیں، ہم فوراً یقین کرنے کے لیے کافی دلائل نہیں ہوتے، ہم نے نہیں سنے ہوتے، ہم نہیں جانتے ہوتے، لیکن یقین کر لیتے ہیں۔ اور ایک بیٹھ کے غیبت کر رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کے سامنے منہ کھول کے اچھا ہوئے ہوئے یار یہ اوپر سے کیسا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ اچھا توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ توبہ کر رہا ہوتا ہے اور سننے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ایک بات سنی ہے نا، کہیں گے توبہ توبہ یار، اچھا اور بتاؤ، وہ اور شیطان اسے کہتا ہے، دو اپنے پاس سے اور ملا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پبلک سننے کو تیار ہے، مشتاق ہے، تو میرے پاس تو میٹر ختم ہو گیا، چلو غریب کی اپنی محنت بھی شامل کر دیتا ہے اور لگا دیتا۔ اور اینڈ پھر کہاں پہ کرتے ہیں؟ یار یہ تو وہ ہے نا جو پتہ چل گیا، جو پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، ان کی ڈیوٹی لگائی شیطان نے یہ باتیں کرنے کی۔ ہمارے آپس میں، مومنین کے آپس میں، رشتہ داروں کے آپس میں، دوستوں کے، کلاس فیلوز کے، کولیگز کے آپس میں دوریاں، ایک دوسرے سے نفرت، اس کا بنیادی سبب یہی بیماریاں۔ اگر ہم غیبت کرنے سے باز آ جائیں تو لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، لوگوں کے عیب چھپے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فارمولہ ہے جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رویہ تم، یعنی خلاصہ بتا رہا ہوں، جو رویہ تم رکھو گے لوگوں کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ، قیامت کے دن میں اسی رویے سے تمہیں ملوں گا۔ سورہ نور میں آیت ہے کہ معاف کر دیا کرو، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے، تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لیتے ہو؟ اگر تم مخلوق کے ساتھ اس طرح کرتے ہو اللہ کی، تو پھر آؤ قیامت کے دن میں بھی تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑوں گا، میں بھی معاف نہیں کروں گا۔
اسی طرح اللہ ستار العیوب ہے، کتنے ہمارے عیب ہیں جو اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. اور ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ میری باتیں جو اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کسی کو نہیں پتہ، نہ میرے ماں باپ کو، نہ میرے بیوی بچوں کو، نہ میرے کلوز کسی کو. میں تنہائی میں نے وہ کام کیے. اگر اللہ وہ لوگوں کو بتا دے تو میرے ہاتھ پلے کیا رہ جائے گا؟ میں کتنا رسوا ہو جاؤں گا. تو اللہ کہتا ہے جب میں چھپاتا ہوں تم بھی مخلوق کے عیب چھپاؤ، اور اگر تم نہیں چھپاؤ گے میں بھی تمہیں رسوا کروں گا. قیامت کے دن اہل حشر کے ساتھ رسوا کروں گا، تمہارے عیب سب کے سامنے کھولوں گا تاکہ تمہاری رسوائی ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. جرموں کی سزا تو ملے گی لیکن اہل محشر کو بتا کے وہاں تمہاری ذلت کراؤں گا. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، اور وہ یہ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو چھپانا جائز ہی نہیں ہوتا، بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بتانا اس جگہ پر جہاں بتانا چاہیے، نہ کہ ہر جگہ پہ پورے محلے میں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی دوست، میرا کلاس فیلو مثال کے طور پہ نشے پہ لگ گیا، نشہ کرتا ہے. اب میں کہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیب نہیں بتانے ہوتے، غیبت نہیں کرنی ہوتی، میں غیبت نہیں کرتا. اب یہ جو اس کو کان میں کہہ رہا ہے غیبت نہیں کر، یہ وہی ہے جو اس سے ویسے غیبت کرواتا ہے شیطان. اب غیبت نہ کر. اب یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے، یعنی بتانے سے مراد میری یہ کہ اس کو اس غلط عادت سے کس طرح روکا جائے. اگر تو آپ خود روک سکتے ہو تو روکو، ورنہ کسی مؤثر جگہ پر جہاں سے ایسا فرد جو اس کی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے، جس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو بتایا جائے، نہ کہ دوسروں کو. بعض لوگ ہوتے ہر جگہ بات پھیلا دیتے، صرف وہاں نہیں کرتے جہاں کرنی چاہیے تھی. مطلب سارے محلے کو پتہ لگ جائے گا، اس کے ماں باپ کو نہیں پتہ ہوگا، جن کو پتہ لگنا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنے بیٹے کو مثلا قابو کرتے، کنٹرول کرتے. پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، ان کو نہیں پتہ لگے گا جن کو پتہ لگنا چاہیے. آپ اچانک کسی بندے کو دیکھیں، وہ مثلا آپ کے ملک کے راز کسی دوسری جگہ پر بتا رہا ہو، آپ کہیں کہ اب کام تو یہ بڑا غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کسی کا عیب کسی کو نہیں بتانا ہوتا. آپ بیڑا غرق کر دیں گے، نہیں بتائیں گے. تو فرق ہے. ایک ہے ہمارے نجی معاملات، انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کس میں نہیں ہے، کون معصوم ہے. وہ نجی باتوں کے بارے میں یہ ہے، نہ کہ کوئی ایسا کام جس سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، افراد کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. خود وہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنا بیڑا غرق کر لے گا، کسی غلط عادت پہ لگ گیا. اب یہاں پہ وہ والا موضوع نہیں ہوتا. یہ تو جو عام چیزیں ہیں جن کو بس ہم دیکھتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں، پھر جہاں بیٹھتے ہیں اس کی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپس کی نفرتیں، دوریاں. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک دوسرے کے ملیں گے، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سلامت رہے، خوش رہے. جیسے وہ دور گیا، ساتھ والے کہتے ہیں کتنا خبیث بندہ ہے، منافق بن جاتا ہے. منافق یہ ہوتا ہے کہ منہ پہ دان نکال رہا ہے، اس کے مل رہا ہے، فلان کر رہا ہے، جیسے ہی وہ گیا کہ وہ بہت خبیث بندہ ہے، سے بچ کے رہنا. یہ سارا کس کا نتیجہ ہے؟ بدگمانی، گمان بنا لینا، تجسس کرنا اور پھر غیبت کرنا. اگر یہ نہ ہو تو انسانی معاشرہ، اس میں محبتیں زیادہ ہو جائیں گی، آپس میں قرب ہوگا، آپس میں اچھے تعلقات ہوں. آیت نمبر 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان کرنے سے اجتناب کرو، نہ کرو.
کوئی چیز دیکھی اب اندازے لگانے شروع کر دیں. ان بعد الظن اثم، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ حتماً وہی چیز ہوگی حقیقت جو تمہارے ذہن میں آ گئی ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس تو میں لگے رہنا، میں پتہ کروں بات کیا اصل، تمہارا کیا کنسرن، پتہ نہیں کسی مصیبت میں کسی مشکل میں وہ بندہ، تم ٹھیکیدار ہو اس کے تو تم نے کرنا. ہاں اگر تم مومن ہو اور کوئی مومن بھائی تمہیں پریشان لگ رہا ہے تو تمہیں پریشان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن کرتے کیا، تو میں لگتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر جا کے بتاتے ہیں وہ آج ان کے گھر میں بڑی لڑائی ہوئی، سبحان اللہ، مزے لے لے کے بتا رہے. تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس کرنے والا تجسس کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر غیبت کرتا ہے. پھر جو اس نے انفارمیشن لی ہوتی ہے پھر وہ سمجھتا ہے میں بی بی سی کا نمائندہ ہوں تو میں سارے محلے کو بتانا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر اللہ نے ایک مثال دی ہے، اور مثال ایسی دی ہے اور خود بتایا کہ غیبت کرنے والا گویا یہ کام کر رہا ہے، تم پسند کرو گے، کوئی بھی تم میں سے پسند نہیں کرے گا، پھر غیبت بھی نہ کرو. اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت جبکہ وہ مردہ پڑا اس کے سامنے. کسی انسان کا سگا بھائی ہو، اس کی لاش اس کے سامنے پڑی ہو، آپ تصور کریں، اور وہ اس کا گوشت اکھاڑ کے کھانے لگ جائے، اپنے بھائی کا. تو کیونکہ اللہ نے پیچھے فرما دیا مومن تو بس بھائی بھائی ہے. مثال کیا دی؟ مردہ کا گوشت کھانا. وہ لاش کا گوشت ہے. غیبت والا کیا کر رہا ہے؟ جیسے لاش اپنا دفاع نہیں کر سکتی، مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جو مرضی اس کی لاش کے ساتھ سلوک کر دو، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جو اس محفل میں نہیں ہے گویا کہ اس کی شخصیت کی لاش آپ کھا رہے ہیں. اس کی شخصیت ہے نا جس کو آپ کاٹ کاٹ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، یہ غیبت ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم نفرت کرو گے اس کام سے، ناپسند کرو گے اس کام کو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. قیامت کے دن پتہ چلے میرے اعمال نامے میں 1000 بندہ لکھا ہوا جن کی لاش میں نے کھائی، مردہ کا گوشت میں نے کھایا غیبتیں کرنے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس معمولاً کیا ہوتا ہے، جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، برادران و خواہران جتنی بیٹھی، ایک دفعہ ذرا اپنے ذہن میں سوچیں کہ آیا کبھی ایسا ہوا کہ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور وہاں پہ کسی کی برائی شروع ہو اور میں برائی کرنے والے کو روک دوں کہ بھائی نہ کرو؟ ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اگر میں اگلے سے کہوں گا کہ نہ کرو یار غیبت ہے، وہ مجھ سے ناراض رہے گا، اس کی ناراضگی کا خیال ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کا خیال ہے. یعنی بندے کی ناراضگی کا ڈر ہے، خدا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں. اتنا اگر آپ اس چیز کا بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں تو بہت بڑا جرم. بندے کو راضی رکھنے کے لیے خدا کو ناراض کر دینا. آپ کو پتہ ہے حدیث میں بدترین مخلوق وہ ہے جو مخلوق کو خوش رکھنے کے لیے خالق کو ناراض کر. غیبت کی محفل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک کر رہا ہوتا ہے، باقی مزے لے رہے ہوتے ہیں، روکنا تو دور کی بات ہے.
فرمایا واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، لیکن پھر فوراً یہ بتا دیا اگر ڈر جاؤ رک جاؤ، ان اللہ تواب رحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دوبارہ ترجمے کو پڑھ رہا ہوں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، جو دیکھو گمان لگانا شروع، جو دیکھو گمان، تمہارا کنسرن نہیں، تمہارا کام ہی نہیں، مت اس کے بارے میں تم آگے سے اپنے اندازے لگاؤ۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 13۔ ابھی تک آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا ہو رہا تھا، یہاں پر یا ایھا الناس ہو، یعنی یہ بات، اس بات میں اللہ کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑا معیار اور قانون اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں کس کا احترام زیادہ ہے؟ آیا اس میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان اللہ کے نزدیک احترام کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ اس کا خاندان یہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا حضرت نوح کا سگا بیٹا جہنم میں ڈال دیا اللہ نے، اور حضرت نوح اس کے بارے میں بات کرنے لگے، اللہ نے ڈانٹ دیا۔ سورہ ہود کی تلاوت کریں آپ، اور اللہ نے کہا کہ آئندہ جس بات کا پتہ نہیں ہے میرے سے بات مت کرنا اس کے بارے میں۔ اور حضرت نوح معافیاں مانگنے لگ گئے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ میں گھاٹے میں پڑ جاؤں گا۔ سگا بیٹا، اللہ نے فرمایا بچے گا وہ جو کشتی میں سوار ہوگا، جو نہیں چڑھے گا تیرا بیٹا ہی کیوں نہ غرق ہوگا۔ تو اگر نبی کے بیٹے کا کوئی اس اعتبار سے پروٹوکول ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں آپ نے 950 سال آپ نے خدمت کی ہے، چلو ایک بیٹا گندا ہے اس کو نکال دیتے بیچ میں، کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ اللہ کا قانون اٹل۔ حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی دونوں کی بیویاں جہنمی، اللہ نے بتایا ہوا، اگرچہ ہمارے صالح بندوں کی، نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن جہنمی ہیں، اور وہ نبی ان کا کچھ ان کے کام نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے نزدیک دیکھیں، جو اللہ کے پاس محترم ہو جائے، پھر جس کا اللہ احترام کرے اس کو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا۔ تو یہ اللہ کے ہاں احترام کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک باپ اور ایک ماں سے، آدم و حوا سے۔ اس روح زمین پر جتنے انسان ہیں اس اعتبار سے رشتہ دار ہیں، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ یہ بہت کلیئر اور بڑی زبردست آیت ہے اگر ہمیں سمجھ آئے تو۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اے ایمان والو، آپ غور فرمائیں، سب انسان شامل کر دیے۔ یقیناً ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا، وَقَبَائِلَ، اور قبیلے بنایا۔ قوم ذرا بڑے لیول، بڑا، بیچ میں قبیلے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے؟ یہ قومیں اور قبیلے بنایا تمہیں کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے میں تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو، ایک دوسرے کا تعارف۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ آئی ڈی کارڈ پہ نا چند چیزیں لکھی ہوتی ہیں نام کے علاوہ، کیونکہ نام ہو سکتا ہے 10 بندوں کا، 1000 بندوں کا وہی نام ہو، پھر لکھ دیتے ہیں والد کا نام، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض جگہوں پہ کاسٹ لکھی ہوتی ہے، خاندان، کون سی قوم ہے۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ بندہ پہچانا جائے، نہ کہ اس سے کوئی بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، بلند مقام اور کم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں غیر مسلموں میں پائی جاتی تھی۔ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ برتر قوم ہے۔ آپ ہندوازم میں سسٹم دیکھیں،
یہ جناب حکمران طبقہ ہے، یہ جناب برہمن طبقہ ہے، یہ شودر ہے، یہ اچھوت ہے، یہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہوتا، نہ یہ ہمیں ٹچ کر سکتے. اب اللہ سے سوال، یا اللہ اگر قوم قبیلے اور یہ خاندان برتری کا سبب نہیں ہے تو پھر کون برتر ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے پاس، اللہ کی نگاہ میں زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ نیک ہے، زیادہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. یہ معیار ہے اور بس، اور کوئی معیار نہیں. ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب علم اور خوب خبر رکھنے والا. یہ کیوں کہا؟ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ برتری کا معیار، احترام کا معیار تقوی ہے، پھر اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش مت کرنا کہ تمہیں لگے کہ اللہ کو بات پوری نہیں سمجھ آئی، ہم سمجھا دیں، ہمارا خاندان زیادہ اچھا ہے. اللہ خوب علم رکھتا ہے اور اپنے علم کی بنا پہ بات کرتا ہے، اور تم تب بات کرو اس سے ہٹ کر جب تم اللہ سے بڑے خود کو عالم سمجھتے ہو، کہ اللہ کو جو بات نہیں پتہ چلی تمہیں چل گئی. خبیر، اللہ کو خبر نہیں ملی، تمہیں مل گئی یہ خبر، تمہارا بڑا سٹرونگ سسٹم تھا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، لہذا اللہ نے ناقص بات کر دی ہے، تمہیں پتہ چلا ہوا ہے، تم کامل بات کر رہے ہو. اتنی کلیئر ہے یہ. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سے زیادہ معزز عزت والا، احترام والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ یقیناً خوب جاننے والا اور باخبر ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 14 اور آخر تک، کون اللہ کی نظروں میں مومن ہے؟ بڑی توجہ والی آیت، کیونکہ ہم تو مومن کا ہمارا اپنا ہی معیار ہے. میں نے عرض کیا تھا بلٹ پروف ایمان، جو مرضی گندے کام کر لو فرق ہی نہیں پڑتا، مومن رہتا بندہ. دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، مومن کون ہے. یہاں پر دو لفظ ایک دوسرے کے مد مقابل استعمال ہوئے، وہ ہے آمنا اور اسلمنا. آمنا ایمان سے ہے، اسلمنا اسلام سے. کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آیت اتری، اللہ نے کہا ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم کہو ہم اسلمنا، اسلام لے آئے. کیا فرق ہے؟ یہ بنیادی بات سمجھ لیں، اگلا پھر آسان ہو جائے گا. 3 بندوں کی مثال دیتا ہوں آپ. ایک وہ ہے جس نے اللہ اور رسول کو دل سے بھی مان لیا ہے اور زبان سے بھی کہہ رہا ہے میں نے مان لیا. یہ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے. مومن ایمان سے بنا ہے اور مسلم اسلام سے بنا. اگر تو بیچ میں کہیں چیٹنگ نہ ہو تو مومن مسلم ہے، مسلم مومن ہے. لیکن ایک دفعہ ایک بندہ دل سے ایمان نہیں لایا، اس نے نہیں مانا، اوپر سے کہتا ہے میں نے مان لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، دل سے نہیں مانا. تو لفظ اسلام کو یہاں استعمال کیا گیا ظاہری طور پر تسلیم ہو جانا، اندر سے نہیں مانا. کوئی لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے یا ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی اور مفاد کی وجہ سے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان دل سے اس نے قبول نہیں کیا. اور جو نہ دل سے مانے اور نہ ظاہر میں مانے وہ کافر ہوتا ہے. یہ والا منافق ہوتا ہے. یہ لوگ مدینے میں ایک تعداد میں موجود تھے، قرآن نے گواہی دی ہے، اور یہ بات توجہ والی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کافر قرار نہیں دیا تھا، حالانکہ اللہ نے گواہی دی ہوئی ہے کہ یہ کافر ہے.
کیوں کافر قرار نہیں دیا؟ اس لیے کہ جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال نہیں جانتے، اور ان کو لوگوں کا ظاہر دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے بات سن کے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے دل نہیں چیک کرنے، تو ورنہ تو گڑبڑ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تو محتاج نہیں ہے ظاہر کا، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے تم بڑے نیک بنے رہو لوگوں کے سامنے، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو میں جو تم نے اندر جانور پالا ہے وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ اوپر تو تم نے چکر دے لیا لوگوں کو، لیکن مجھے تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو آیات ہے، ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ، کچھ بدو اعراب جنہیں کہا جاتا ہے، بدو دیہاتی لوگ، ان کے روایات میں یوں ہے کہ ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، اور ویسے ہی عرب میں کھانے پینے کے مسائل ہوتے تھے، قحط پڑا تو انہوں نے کہا کیا کریں، کھانے کا بندوبست کہاں سے کریں؟ تو کسی نے کہا یار یہ جو ہے نا جو رسول آیا ہے، تو یہ اگر اسلام ہم جا کے کہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، تو پھر وہ مال غنیمت آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو وہ سب میں تقسیم کرتا ہے، اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا، سب میں تقسیم کرتا ہے، غریبوں میں، مسکینوں میں، جو مشکل میں ہو، تو آؤ ان کو چکر دیتے ہیں۔ تو آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے کہتے ہیں جی ہم ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ آیات اتر، توجہ کیجیے، آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ نہ کہو ایمان لے آئے، تم کہو اسلمنا، ہم نے ظاہری طور پر خود کو تسلیم کر دیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاکیداً فرمایا ابھی تک ایمان تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بدوی لوگ یعنی بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اب اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ یہ اب سب کے لیے، ان بدوؤں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، سب کے لیے۔ انما سے آیت شروع ہوئی، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، فقط۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد شک نہیں کیا۔ یہ شک نہیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہ کہ شک کبھی آتا ہی نہیں ہے، شک آتا ہے لوگوں کو، لیکن اس شک کو پھر اپنے عمل پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ عمل ان کا بالکل یقین والا ہوتا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ لم یرتابوا کا مطلب کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر انہوں نے اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کون کرتا ہے؟ جان کا سودا کون کرتا ہے؟ جان کے بعد مال سب سے پیاری چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دی، یہ مومن۔ تو یہ تصویر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔
کوئی کہے میں اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، اگلا کہا ہے کیا کوشش کی ہے ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کیا زحمت اٹھائی ہے اللہ کے دین کی تقویت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے۔ اولئک، توجہ فرمائے، اینڈ آیت کے اختتام کس طرح ہو رہا ہے؟ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، تم تو چکر دے رہے ہو۔ بس دعوی ایمان میں اللہ کسے سچا کہتا ہے؟ جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہو دل سے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہو۔ اللہ کے معاملے میں نہ جان کی پرواہ کرے نہ مال کی پرواہ کرے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سچے۔ اولئک هم الصادقون، مومن تو بس وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہوا دعوی ایمان قرآن میں، یہی لوگ سچے ہیں۔ کس میں سچے ہیں؟ اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اور اس میں فرق ہو گیا، جن میں یہ نہیں ہے ان کا دعوی ایمان اللہ کے پاس ویلڈ نہیں ہے، اور طریقوں سے اپنی مرضی کے کام کرتے رہے اپنے آپ کو، کیونکہ میں یہ کرتا ہوں مومن ہوں، یوں کرتا ہوں مومن ہوں، اور یہ والی چیز نہ ہو۔ اللہ نے اپنا معیار بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 پھر انہی سے خطاب کر کہ جو اللہ کہہ رہے وہ ایمان کا معیار ہے، اور نہ بتانا۔ اس آیت کے لفظ یہ ہے تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اتنے تم سمجھدار ہو، اللہ کو نہیں پتا مومن کون ہوتا ہے، تم بتاؤ گے؟ تمہارے معیارات پر پتہ چلے گا کون مومن ہے کون مومن نہیں۔ تمہیں ان آسمانوں اور زمین میں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے جس کا اللہ کو نہیں پتہ چلا۔ یہ بڑی سخت بات ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو معیار ہے وہ صحیح معیار ہے، جو اللہ نے معیار نہیں رکھا اس کو مت بنا کے لے آنا اور کہنا کہ ہم تو مومن ہیں کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے رسول سے کہیے تم اللہ کو سکھاتے ہو اپنے دین کے بارے میں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ بس اب ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں مومن کیسا ہے، مومن کا معیار کیا ہے، مومن کی کیا صفات ہے۔ اگلی آیت نمبر 17 میں اللہ نے ان کے بے ایمان ہونے کی ایک اور نشانی بتائی، اور یہ بھی ہم سب کے لیے عبرتناک ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں اور ہم سمجھے ہم نے کوئی اللہ پہ احسان کر دیا۔ احسان ہمارے اندر یہ فیلنگ آئے کہ ہم نے احسان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری فیلنگ بتا رہی ہے، تم مومن نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہوتا تو تمہیں یہ فیلنگ نہ آتی، تمہیں یہ احساس نہ ہوتا۔ تمہیں کیا احساس ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک کام کی توفیق دی ہے، مجھ پہ تیرا احسان ہے، نہ کہ میں نے کچھ 4 پیسے دے کے میں نے احسان کر دیا دین پر۔ بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بحث میں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ فرمایا ہوا کہ جو تم اللہ کی راہ میں کسی کو بھی دیتے ہو اس کو بھی ضائع مت کرو احسان جتا کر۔ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے دے رہے ہو تو پھر جس کو دے رہے ہو تم کیوں اس پہ احسان جتا رہے ہو؟ تم نے اس کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ اگر اللہ سے اجر چاہتے ہو تو پھر اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو اپنے کاموں کو پیور کرو اللہ کے لیے۔ اگر خدا کے راستے میں کسی کی مدد کی ہے تو اس کو اگر تم تنگ کرو گے، اس پہ احسان جتاؤ گے، ضائع ہو جائے گا۔ شیطان تمہیں یہ کام کروا کے تمہارے صدقات کو، تمہارے انفاق کو ضائع کر دے گا،
توجہ کیجیے، آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول یہ آپ پر احسان بناتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ غور کرنے کی چیز ہے، اگر انہوں نے قبول کیا ہوتا تو یہ شکریہ ادا کرتے، احسان نہ جتاتے، چونکہ جس نے واقعاً جس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے وہ تو سجدے میں سر رکھے گا، پروردگار تو نے کتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی۔ وہ تو رسول کے ہاتھ چومے گا، شکریہ ادا کرے گا، آپ کے توسط سے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی۔ وہ احسان تھوڑی جتائے گا، میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لہذا میں نے آپ پر احسان کر دیا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اندر سے کھول کے سامنے رکھ دیا۔ یہ جو جملہ یا یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس بندے تھوڑے ہیں اور ہم نے کہا چلو یار احسان کر دیتے ہیں، بے ایمانو تمہارا ایمان چکھا ہی نہیں تم۔ اگر ایمان ہوتا تو تم تو شکر کر رہے ہوتے کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق دے دی ہے، تمہیں اتنی بڑی دولت عطا کر دی ہے، وہ تم نے چکھا ہی نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان اسلموا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، لا تمنوا علی اسلام، اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان نہ جتاؤ۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اللہ نے بتا دیا ہوگا، اپنے اسلام لانے کا ہم پہ احسان نہ جتاؤ، مجھ پہ، علیہ مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کیا احسان کیا ہے؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ بات ہے، چونکہ یہ مومن تو نہیں تھے، یہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتلاؤ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، جو اس نے تمہاری ایمان کی طرف رہنمائی فرما دی ہے۔ اگر تم مومن ہو تو، یہ اشارہ کر دیا کہ تم ہو ہی نہیں، ورنہ تو تم شکر کر رہے ہوتے، اللہ کا تم پر احسان تم مان رہے ہوتے، نہ کہ مجھ پہ احسان جتلا رہے ہوتے۔ ان کن تم صادقین، میں مومنین کہہ رہا تھا۔ ایک ہی بات ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم نے واقعا قبول کر لیا ہے، تو پھر تو تمہیں یہ بنتا ہی نہیں کہنا کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے کہ تم سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے، دلوں میں تمہارے ایمان نہیں ہوتا، جیسے کہ اوپر پہلے بتا دیا، انہی کی بات ہے یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ بس اس کو ہم کہیں بھی اپلائی کریں، جب ہم کوئی نیکی کریں کسی پر تو اس پر احسان نہ جتائیں، کیونکہ ہم پہ تو اللہ نے احسان کیا جو نیکی کی توفیق دی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اجر کب ملے گا؟ اس کام کا جو اللہ کی خاطر ہو، نہ کہ پھر میں بندے سے کہوں کہ اہل بیت اطہار کی شان میں جو آیات اتری ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نہ کوئی ہم تم سے جزا کے طلبگار ہیں نہ شکریہ کے طلبگار، پیور خالص، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا، تمہارا جو دل ہے کرو، ہمیں تم سے کوئی توقع۔ یہ رویہ اور یہ رویہ کہ کسی کی ہیلپ کی ہے اس کے بعد پھر جا ملتا ہے، یاد ہے نا میں تجھے اس دن تیری ہیلپ کی تھی، اس کو ذلیل کر دیتے، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے۔ آخری آیت سورہ مبارکہ، یعنی اللہ خلاصہ کر رہے باتوں کا کہ یہ بات اور جتنی باتیں اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، یہ کون ذات ہے جو ان باتوں کو بیان کر رہی ہے؟ یہ ذات ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض،
بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہے. تم تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو اور تم اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں اپنے معیار بنا لاؤ, چکر دینے کی کوشش کرو. یہ جو ذات تمہیں یہ معیار بتا رہی ہے, حقائق بتا رہی, کون ذات ہے؟ جو ظاہر تو ظاہر آسمانوں اور زمینوں کے غیب بھی جانتا ہے, جس کو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اس کی بات پہ کان دھرو, نہ کہ اپنے چکر چلاؤ. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو عمل تم کرتے ہو. تمہاری حرکتوں کو, تمہارے کاموں کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کے غیب بھی جانتا ہے, تمہارے کاموں کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہے وہ. لہذا اس کے معیارات مانو, نہیں مانو گے تو تمہارے اعمال کی بھی اس کو خوب خبر ہے. اس کی بات حق ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا عالم ہے. اور تم اگر ادھر ادھر کرو گے تو خوب جان لو کہ وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. اور اللہ صرف ظاہری کام نہیں دیکھتا, نیت بھی دیکھتا ہے, کس نیت سے کام کیا. بے تحقیق اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. الحمدللہ موجودہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے سورہ حجرات کی آیات آپ کے لیے بیان کی, اور آپ کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں. جو باتیں بتائی گئی ہیں ایک ان کی فہرست بنائیں اور دیکھیں کہ میرے اور ان باتوں میں کتنا فاصلہ ہے. زیادہ ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں, کم ہے تو اور کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ انسان کے اندر صفات ہونی چاہیے. کل مناسبت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو امام کا ایک فرمان تبرکن آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں. قال الامام المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ, امام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے جعل شہر رمضان مضمارا لخلق, بے شک اللہ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے مقابلے کا میدان بنایا. مقابلے کا میدان کیا ہوتا ہے؟ جو آپ دیکھتے ہیں اسپورٹس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں, کوئی دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں, کہیں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں مقابلہ. تو امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایک مقابلے کا, یعنی اسپورٹس کمپٹیشن ہے. اسپورٹ کون سی ہے وہ بھی امام بتا رہے ہیں, کس کا مقابلہ ہے. فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ, تو اللہ کی مخلوق سبقت لے جاتے ہیں. مقابلے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ پورا زور لگاتا ہے میں جیتوں, میں فرسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, میں گولڈ میڈل جیتوں. تو وہ یعنی اللہ کی مخلوق اس مہینے میں مقابلہ کرتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے میں تاکہ اللہ کی رضا کو پہنچ جائے. مثلا یہ کیا ہے, کیسے ہے؟ جیسے دوڑ کا مقابلہ ہے تو کہا جائے کہ انہوں نے دوڑنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانی ہے تاکہ گولڈ میڈل حاصل کریں. تو گولڈ میڈل کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کا. کیا زبردست مثال ہے. یعنی جب انسان خود ہوتا ہے نا, مقابلے کی فیلنگ میں جوش ہوتا ہے. جب مقابلے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ریس بھاگنے کے لیے,
تو بالکل فریش اور جوش میں کھڑے ہوتے، ویٹ کر رہے ہوتے، جیسے ہی وہ آواز آئے اس کی تو ایسے فوراً 1 سیکنڈ کے بغیر بھاگ پڑتے۔ امام اس کی مثال دے رہے، اور سب کا زور، اچھا وہاں پہ نیت یہ نہیں ہوتی میں دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، میں نے آگے جانا، چونکہ یہ والی نیت خراب ہے۔ چونکہ جب دوسرے کی ہوتی نیچے دکھانے کی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے خود بھی اسے رکنا پڑے، اس کو مارنے کے لیے، پیچھے لات کھینچنے کے لیے خود بھی نہیں پہنچے گا۔ دوسروں کی نہیں ہے، میں نے آگے نکلنا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا، اینڈ کیا ہوا؟ فَسَبَقَ قَوْمٌ، تو ایک گروہ سبقت لے گیا، فَفَازُوا، کامیاب ہو، وَقَصَّرَ آخِرُونَ، اور دوسروں نے تقصیر کی، سستی کی، فَخَابُوا، نامراد ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، جس کو بد نصیب ترین انسان ہے وہ جس کو ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، جس کو اتنا زبردست میدان ملے مقابلے کا پھر بھی نامراد رہ جائے۔ تو یہ ایک فرمان تھا امام کا کہ جو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار اپنی بے شمار رحمتیں اور بے شمار درود و سلام بھیج اپنے مقرب بندوں محمد و آل محمد پر، اور اس مبارک مہینے میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد و آل محمد کے بارے میں ہماری معرفت، ہماری بصیرت میں اضافہ فرما۔ اس مہینے میں پروردگار ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے صدق کے دل سے اور پکے ارادے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مہینے کی رحمتوں کے صدقے پاکستان پر رحم فرما۔ پاکستان سے جو لوگ مخلص نہیں ہیں ان کے شر سے اس ملک کو نجات عطا فرما۔ یہ مشکل حالات، یہ مہنگائی اور طرح طرح کی پاکستان میں پروردگار جو حالات ہیں مشکلات کے، ہمارے وہ گناہ بطور قوم، ہماری وہ غفلتیں اور ہماری وہ سستیاں جن کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پر پہنچا ہے، پروردگار ہمیں اپنے ان گناہوں اور غفلتوں کی طرف توجہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ملک، اپنے اس معاشرے، اپنی قوم کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، مریض ہیں، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین، ہمارے گزشتگان، بالخصوص ہمارے شہداء کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرما، اور اس دنیا سے ہمارا خاتمہ خیر اور ایمان کی حالت میں فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل۔